ایک طرف تکیے کی چادر اوڑھ کے منافقانہ روش اختیار کرتے ہوئے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں کسی مکمل فکر کو کافر نہیں کہتا. آج بھی میں سب علماء کو سنتا ہوں، ان کی کتابیں پڑھتا ہوں، حق بات قبول کرتا ہوں. جہاں پر اختلاف رائے ہو میں الحمدللہ ٹنکے کی چوٹ پہ اپنا اختلاف ریکارڈ کرواتا ہوں، لیکن تکفیر کسی کی نہیں کرتا سوائے قادیانیوں کے، جو اہل سنت کا ہی ایک آف شوٹ ہے، اور اہل تشیع کا جو آف شوٹ ہے نصیریہ. میں تمام مکاتب فکر کو مسلمان مانتا ہوں. ایک طرف تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن دوسری طرف ابھی اس نے بیان اپلوڈ کیا ہے اقامت دین کے حوالے سے سوال کیا گیا تو مرزا جیلمی نے فوراً جٹ سے یہ جواب دے دیا کہ اقامت دین کس پر کریں؟ یہاں کو مسلمان ہی نہیں. اقامت دین تو مسلمانوں پہ کرنی ہے نا، یہاں تو کوئی مسلمان ہی نہیں. مسلمان ہو تو اس پر اقامت دین کرے. اور پھر یہ بھی کہا کہ پاکستان جو ہے ہمارا ملک نہیں ہے، پاکستان بریلویوں کا ملک ہے. ہم تو کہتا ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے. آپ نے خود بات کی نا سٹارٹ سے، تو سٹارٹ نبی علیہ السلام نے جو لیا کافروں سے لیا، اور آپ علیہ السلام نے پہلے مکی دور میں دعوت توحید دی، انہیں پکا مسلمان بنایا. ایسے ہی ہے نا. ہم تو اسٹیج پہ پہنچے ہی نہیں ابھی. یہاں کہاں مسلمان ہیں جنہیں میں ایک جماعت کے اندر شامل کروں؟ مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. اسلام کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا مسلمان ہی نہیں ہے، تو اسے پھر اقامت دین کی دعوت دی جائے گی یا نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے گی؟ اسلام کی روح سے قبر سے مانگنے والا پاکستان کے اسلامی کارڈ میں مسلمان ہے، کلمہ کو مشرک ہے، اسے توحید کی دعوت دی جائے گی یا اقامت دین کی؟ کہ 22 کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. 22 کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہے میرے بھائی. یہ ملک ہمارا ملک نہیں ہے، یہ بریلویوں کا ملک ہے. ہاں سیدھی سی بات ہے. اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر خوارج نے شرک کا فتویٰ دیا. خوارج بھی جھوٹے تھے، یہودی بھی جھوٹا تھا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشگوئی فرمائی ہے وہ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 81 نمبر حدیث، اور حدیث کی کئی کتابوں کے اندر صحیح حدیث ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ اس شخص کا خوف ہے جو قرآن پڑھے گا حتیٰ کہ اس کے چہرے پر قرآن کی رونق دیکھی جائے گی، اور اس کا اوڑھنا، اسلام کی چادر اس کا اوڑھنا ہوگا جب تک اللہ رب العزت چاہے گا وہ پھینک دے گا اپنے پیچھے، اور اپنے پڑوسی پر وہ تلوار لے کے کوشش کرے گا اور اپنے پڑوسی پر مسلمان پر شرک کا فتویٰ لگائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت حذیفہ بن یمان نے عرض کی یا رسول اللہ ایہما اولا بالشرک المربی ام الرامی، ان دونوں میں سے شرک کا زیادہ حقدار کون ہوگا؟ شرک کا فتویٰ لگانے والا یا جس پر شرک کا فتویٰ لگایا گیا ہے وہ؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بل الرامی، بلکہ وہ جو مسلمانوں کو مشرک کہہ رہا ہے، جو مسلمانوں پہ شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے وہ شرک کا زیادہ حقدار ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں جو پیشگوئی فرمائی ہے اس کے مطابق آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرزا جیلمی مسلمانوں کو، عرب و عجم کے مسلمانوں کو قبر پرست اور کلمہ گو مشرک قرار دے کے اس حدیث کے اندر جو بیان کردہ وعید ہے اس کا مستحق قرار پاتا ہے کہ نہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی کا ایک محاورہ ہے کل انائن یترشح بما فیہ، ہر برتن وہی اگلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، برتن سے وہی چیز اچھل کے باہر آتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے. مرزا جیلمی اس کے بیانات کے اندر، اس کی سپیچز کے اندر بہت سارے ایسے مواقع موجود ہیں جہاں یہ مسلمانوں کی اکثریت کو غیر مسلم اور کافر اور نعوذ باللہ تعالیٰ قبر پرست اور ان کو کلمہ گو مشرک قرار دیتا ہوا نظر آتا ہے. ابھی اس نے بیان اپلوڈ کیا ہے اقامت دین کے حوالے سے سوال کیا گیا تو مرزا جیلمی نے فوراً جٹ سے یہ جواب دے دیا کہ اقامت دین کس پر کریں؟ یہاں کوئی مسلمان ہی نہیں. اقامت دین تو مسلمانوں پہ کرنی ہے نا، یہاں تو کوئی مسلمان ہی نہیں. مسلمان ہو تو اس پر اقامت دین کریں. اور پھر یہ بھی کہا کہ پاکستان جو ہے یہ ہمارا ملک نہیں ہے، پاکستان بریلویوں کا ملک ہے. ہم تو کہتا ہے آٹے میں نمک کے برابر ہیں. یہ جو مسلمان پاکستان کی مردم شماری میں کہتا ہے نا، یہ مردم شماری میں مسلمان ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمان نہیں ہے. تو مرزا جیلمی کے یہ بیانات واضح بتاتے ہیں کہ مرزا جیلمی پاکستان کے اندر کروڑوں بریلویوں کو مسلمان نہیں مانتا، ان کو نعوذ باللہ تعالیٰ قبر پرست مانتا ہے، کلمہ کو مشرک مانتا ہے. نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، افغانستان کے اندر، نہ صرف ان ممالک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں اہل سنت کے عقیدے پر مسلمان موجود ہیں، چاہے وہ عرب ممالک کے اندر ہوں. خود اس کے اپنے بیانات موجود ہیں، اس کے باقاعدہ کلپس موجود ہیں جس کے اندر اس نے یہ کہا ہے کہ ایک جگہ پہ یہ بات کر رہا تھا اور کہتا تھا کہ رفع الیدین یہ توحید کا قلعہ ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور افغانستان کے اندر. باقی عرب ممالک کے اندر تو کہتا ہے کہ بہت سارے شافی ایسے ہیں جو رفع الیدین کرتے ہیں لیکن وہ پکے قبر پرست ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں توحید کا، ختم نبوت کا قلعہ ہے رفع الیدین سے نماز پڑھنا، ایٹ لیسٹ سب کانٹیننٹ میں. باقی ملکوں میں تو شافی بھی صوفی ہیں بڑے بڑے، وہ رفع الیدین سے ہی پڑھتے ہیں لیکن کٹر قبر پرست ہیں. میں سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں. شافعی ان کو قبر پرست قرار دیا، ان کو کلمہ کو مشرک قرار دے رہا ہے.
حالانکہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں اہل سنت کے عقیدے پر، چاہے وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، وہ اصحاب قبور سے فیض و برکت کے قائل ہیں۔ اہل سنت، جمہور اہل سنت و جماعت وہ اصحاب قبور سے، قبر والوں سے فیض و برکت کے قائل ہیں۔ پوری دنیا کے اندر انبیاء، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ کے مزارات موجود ہیں۔ ہزار ہزار سال پہلے کے بحمد اللہ تعالیٰ مزارات اولیاء اللہ کے، صالحین کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ملکوں کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ سب کانٹیننٹ ہو، چاہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ ممالک جو ہیں وہ عرب ممالک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس، صحابہ اکرام کے مزارات، اولیاء اللہ کے مزارات، اس بات کا بین ثبوت اور دلیل ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو میجورٹی میں اکثریت مسلمان ہیں وہ اس عقیدے پر ہیں، اسی نظریے پر ہیں، وہ اصحاب قبور سے فیض و برکت کے قائل ہیں۔ لیکن مرزا جیلمی کی نگاہ کے اندر یہ تمام کے تمام نعوذ باللہ تعالیٰ یہ کلمہ گو مشرک ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن مرزا جیلمی کی نگاہ کے اندر یہ مشرک ہیں۔ اور ایک جگہ پہ وہ کہتا ہے کہ جناب میں کسی کو جناب وہ کافر نہیں کہتا، یہ بھی کہتا جا رہا ہے کہ اس وقت مسلمان ہے ہی کوئی نہیں، اقامت دین کس پر کریں، اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں کسی کو کافر نہیں کہتا، میں کسی کی تکفیر نہیں کہتا۔ تو یہ دور معیار اور دوری روش ہے، منافقانہ روش ہے مرزا جیلمی کی، جو اپنے لیکچرز اور بیانات میں مرزا جیلمی اختیار کرتا رہتا ہے۔ مرزا جیلمی کی طرح ایک اور ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، یوٹیوبر ہے، اس نے بھی اسی راہ کو الاپا ہے کہ مسلمان ہے ہی کوئی نہیں، اقامت دین کس پر ہو۔ ساحل نامی ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے۔ جب جاہلیہ کا پورا دور ہے تو اکیلے کی ویلیو اربوں کی ویلیو جتنی ہوتی ہے۔ اگر سارے ہی مومنین ہوں تو پھر تو میں ایک بھی غلطی کروں گا نا تو میری بچت نہیں ہے۔ اس وقت کوئی مومن ہی نہیں ہے، اس وقت ہمیں وہ مثال چاہیے۔ تو یہ ان کی دوغلی پالیسی اور منافقانہ روش ہے ان لوگوں کی، کہ لوگوں کے سامنے جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو سارے مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور اپنے عقیدے کے خلاف جب بات آتی ہے تو مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہی مرزا جیلمی، اس نے ایک اور بیان کے اندر بے نمازی کے بارے میں بیان دیا، اور یہاں تک یہ کہا ہے کہ بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا یہ قرآن و سنت کی روشنی میں تو کافر ہے، البتہ پاکستان کی مردم شماری کے اندر مسلمان ہیں۔ اور اس سے بڑی بات جو یہ تو میں نے تفنن کے طور پہ بات کی، علمی بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرک نہ ہو جاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث، بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل واضح ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ جب وہ کافر ہے تو سودی نظام، اسلامی نظام، ایک کہانیاں چھوڑو، کس کے اوپر قانونی طور پہ دین اپلائی کرنے کا نام ہے؟ مسلمانوں کے اوپر۔ تو جو نماز ہی نہ پڑھے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ جب پہلی شرط ہی پوری نہیں ہے تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے دیکھ لیں، لوگ وی لاگس بنا رہے ہیں۔ اسلامی نظام مسلمانوں پہ ہوتا ہے میرے بھائی۔ پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو شاید 20 کروڑ مسلمان ہو، لیکن قرآن کی روح سے وہ مسلمان ہیں؟ تو جب تک مسلمان ہی نہیں ہوں گے ان کے اوپر اسلامی نظام، اسلامی سزائیں، یہ دیوانے کا خواب ہے۔ تو جتنے نماز کو ترک کرنے والے، نماز کو چھوڑنے والے ہیں، مرزا جیلمی کی نگاہ میں وہ بھی سارے کے سارے کافر ہیں۔ اگرچہ اس پر میں نے بحمد اللہ تعالیٰ پورا تفصیلی جواب ریکارڈ کروایا ہے مرزا جیلمی کا، اور میں نے دلائل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا ہے کہ نماز نہ پڑھنا یہ گناہ ہے، نماز نہ پڑھنے والا فاسق و فاجر ہے، مستحق عذاب نار ہے، لیکن کافر نہیں ہے جب تک کہ وہ نماز کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا۔ جن احادیث کے اندر وعید موجود ہے کہ من ترک صلاۃً، جس نے نماز کو چھوڑا، اس کی تعویل علماء نے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر فقہا نے یہ کیا ہے، من ترک اے من جہدا، من استخفا، من استحلا، یعنی جس نے نماز کو ترک کیا، مطلب یہ ہے کہ جس نے نماز کا انکار کیا، جس نے نماز کو چھوڑنے کو حلال جانا، جس نے نماز کا استخفاف کیا، نماز کی توہین کی، فقد کفر، پس وہ کافر ہے۔ جو نماز کو فرض سمجھتا ہے، نماز کا عقیدہ اور اعتقاد رکھتا ہے، لیکن اپنی عملی کوتاہی سے نماز کو ترک کرتا ہے، وہ گناہگار تو ہے، عذاب نار کا مستحق تو ہے، لیکن کافر نہیں ہے۔ لیکن مرزا جیلمی نماز کے ترک کرنے پر بھی نماز کے تارک کو کافر کرا دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے میں کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتا۔ اسی طرح ایک موقع پر مرزا جیلمی نے یہ بیان دیا تھا کہ زکوٰۃ کو ترک کرنے والا بھی کافر ہے، پھر ساتھ ہی بیان دے دیا کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا، ترک کرنے والے کو بھی کافر کہا۔ تو ایسے لوگ تو
آپ سمجھے کافر ہو چکے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور اس کو فرض نہیں سمجھتے. زکوٰۃ سارے مال کے اوپر دینی ہوگی. تو زکوٰۃ کا انکار کرنے والا تو کافر ہے، لیکن مسلمان دنیا میں آپ کتنے لوگ ایسے دیکھیں گے کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی اکا دکا شاید کو ملے، ورنہ زکوٰۃ کو فرض مسلمان سمجھتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ جو اپنی عملی کوتاہی سے ترک کرتا ہے وہ گناہگار ہے، کافر نہیں ہے. اسی طرح مرزا جیلمی نے ایک اور تکفیری فتویٰ دیتے ہوئے یہ کہا کہ جو لوگ کشف و الہام کے قائل ہیں، کشف اور الہام کو مانتے ہیں، میں ان کو بھی کافر سمجھتا ہوں. الیاذ باللہ تعالیٰ. کہ مجھے کسی کو کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو پہلے یہ کہتا ہوں کہ جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے. اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، وہ بھی کافر ہے. میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کی. اب کشف و الہام کے قائل کون کون لوگ ہیں، کون کون سے مکاتب فکر ہیں؟ اہل سنت و جماعت پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان اہل سنت موجود ہیں، وہ سارے کے سارے کشف و الہام کے قائل ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ، اہل بیت، اولیاء، اللہ کے محبوب بندوں کے لیے کشف و الہام کے قائل ہیں. مرزا کے اس بیان کے مطابق پوری دنیا کے اہل سنت نعوذ باللہ تعالیٰ کافر قرار پاتے ہیں. نہ صرف اہل سنت بلکہ یہ تو تمام مکاتب فکر کے ہاں نظریہ ہے، اہل سنت کے ہاں، دیوبندیوں کے ہاں اور اہل تشیع کے ہاں بھی، اور یہاں تک کہ غیر مقلدین وہابیوں کے بہت سارے علماء کے آپ کو بیانات اور ان کی تحریریں مل جائیں گی جو کشف و الہام کے قائل ہیں. تو جو کشف و الہام کو ماننے والا ہے اور اس کا قائل ہے وہ مرزا جیلمی کے نزدیک کافر ہے. تو اس سے تو میجورٹی جو ہے وہ کافر قرار پاتی ہے، اور پھر دوسری طرف یہ بیان فوراً دے دے گا میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا. کشف الہام کا قائل بھی مرزا کے نزدیک کافر، بے نمازی بھی کافر، زکوٰۃ کا تارک بھی کافر، اور کہتا جی پوری دنیا میں اس وقت تو مسلمان ہوں تو میں ان کے اوپر اقامت دین کی بات کروں نا، اس وقت تو مسلمان ہے ہی کوئی نہیں. اور مسلمانوں کو یہ مشرک بھی کہتا ہے، شرک کے فتوے بھی لگاتا ہے، اور بالخصوص اہل سنت و جماعت بریلویوں کو قبر پرست اور کلمہ کو مشرک قرار دیتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں پہلے سے پیش گوئی فرما دی. خوارج کی جو نشانیاں اور علامات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو مشرک قرار دیں گے. خوارج کی نشانیوں میں سے ہے. یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور صحابہ پر شرک کا فتویٰ لگایا. سنن نسائی کے اندر حدیث موجود، ایک یہودی عالم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ نعم القوم انتم، اے محمد تم بڑے اچھے لوگ ہو، لولا انکم تنددون و انکم تشرکون، اگر تم اللہ کے برابر نہ قرار دو اور اگر تم شرک نہ کرو، اگر تم شرک نہ کرو تو تم اچھے لوگ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب اس یہودی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ پہ شرک کا نعوذ باللہ تعالیٰ فتویٰ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ آپ کے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہیں اور کعبہ کی قسم کھاتے ہیں تو یہ شرک ہے، تم شرک کرتے ہو، اگر تم یہ کام نہ کرو تو تم بڑے اچھے لوگ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا منہ بند کروانے کے لیے، اس کے اعتراض کو رفع کروانے کے لیے صحابہ کو روک دیا اور یہ کہا کہ تم آئندہ سے یہ نہ کہا کرو کہ اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے، بلکہ یہ کہا کرو کہ اللہ چاہے پھر اس کا رسول چاہے. نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ شرک کرتے تھے یا ان کا شرکی عقیدہ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو آئے ہی توحید سکھانے کے لیے. اگر یہ شرک ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے صحابہ کو منع کر دیتے، روک دیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اب اس موقع پر روکا ہے تو صرف اس یہودی کے اعتراض کو رفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے، ورنہ صحابہ شرک نہیں کرتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اور صحابہ پر نعوذ باللہ تعالیٰ شرک کا جھوٹا فتویٰ جو ہے وہ یہودی نے دیا.